ایک ہی مجلس میں بیٹھیں گے، بلکہ یہ نادار اور غریب اور مفلس لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان سرداروں کو بہت برا لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر کسی موقع پر ہم محمد کے پاس بیٹھے ہوں تو یہ بھی ہمارے برابر آ کر اس مجلس میں بیٹھیں گے تو یہ تو ہماری توہین ہے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اطرد ہؤلاء، اے محمد ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں، آپ کا دین قبول کریں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اس سے مراد حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، خباب بن ارت ہیں۔ یہ وہ مسکین اور غلام مسلمان تھے کہ جن کو یہ سردار اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرا پیغام بھیجا، کہنے لگے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تو ایسا کیجئے کہ ان کو پچھلی صفوں میں بٹھائیں اور ہمیں اگلی صفوں میں بیٹھنے کا موقع دیں تو تاکہ ہم آپ کی بات سنیں۔ تو ان کی اس پیشکش کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ غور کیا، تو آپ نے سوچا کہ چلیں اسی بہانے اگر وہ بات سنتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں تھا، اور اللہ نے قرآن نازل کر کے اس بات سے بھی منع فرما دیا کہ آپ ایسا بھی نہ کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر میں کہ ان دنیا داروں کے پیچھے لگ کر آپ ان اللہ کے ذکر کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے ان کو آپ دور کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے ایک موقع پر بات کی کہ اسلام جو ہے وہ غرباء اور مساکین کا، مالداروں کے مال میں وہ ان کا حق ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ یہ کمزور اور غریب اور نادار لوگ جو ہیں جن کو ہم اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، کیا یہ ہمارے مالوں میں ان کا حق ہوگا؟ یہ کیسے ہے؟ یہ کیسا ٹیکس ہے؟ تو گویا دعوت توحید کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دین کے یہ اصول جو ہیں وہ بھی بڑے تکلیف دہ تھے۔ چنانچہ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ کس طرح سے اس دعوت کے سامنے باندھا جائے اور اس کو روکا جا سکے۔ چنانچہ ان میں سے سرداروں میں سے ایک سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تو ہمارے درمیان ایک ایسی بات لے کر آ گیا ہے کہ جس سے ہماری وحدت جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور اگر تم اس سے باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ ایک موقع پر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب سے دوبارہ بات کی جائے، کیونکہ سردار ابو طالب سے وہ پہلے بھی مل چکے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک وفد ہم دوبارہ بھیجتے ہیں سردار ابو طالب کی طرف اور ذرا کھل کر ان سے بات کی جائے۔ چنانچہ ان سرداروں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ابو طالب دیکھو تو ہمارا بڑا ہے اور تیرا مرتبہ و مقام ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے ایک گزارش کی تھی
کہ تم اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روکو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، تو یا تو اس کو اس کے اس دعوت سے روک دو، یا پھر ہم مرنے اور لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، یا پھر ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے۔ وہ ہے کہ ایک دھمکی دے کر ابو طالب کو انہوں نے یہ اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دیا۔ سردار ابو طالب ان کو یہ دھمکی بڑی گراں گزری کہ کیا اب ایسا ہوگا کہ سارے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے اور میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر سردار ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ بھتیجے، تیری قوم آئی ہے اور انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے، تو اب مجھ پر بھی تم رحم کرو، اپنی جان پر بھی رحم کرو، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر یہ سمجھا کہ شاید اب چچا میری حمایت کرنے سے قاصر آ چکا ہے اور معذرت کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، چچا آپ مجھے دعوت کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ تم اپنے اس موقف سے ہٹ جاؤ، تو میں قطعاً اپنے موقف کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یا تو میں اللہ میرے اس دعوت کو غالب کر دے گا، یا پھر میں اپنے آخری سانس تک اس دعوت کو لے کر چلتا رہوں گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو پڑے۔ سردار ابو طالب نے جب دیکھا کہ بھتیجا جو ہے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، تو کہا کہ بھتیجے بات سنو، جاؤ آج کے بعد جیسے چاہو اور جہاں چاہو اپنی دعوت کو پیش کرو، اپنے دین کا پرچار کرو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا، میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ادھر کفار نے بھونڈے قسم کے اعتراضات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، شبہات، اعتراضات، کبھی آپ کی شان میں کچھ کہتے، آپ کی دعوت کے بارے میں نئے نئے کلمات اور نئے نئے جملے کستے رہتے، کبھی کہتے یہ جو قرآن پیش کرتا ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اضغاث و احلام، یہ تو وہ خواب ہیں جو محمد رات کو دیکھتا ہے اور دن کو اسے قرآن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کبھی کہتے یہ سب جھوٹ ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ محمد کے پاس جن یا شیطان آتا ہے جو اس کو یہ کلام سکھاتا ہے۔ اور کبھی کہتے کہ ہم اسے کیسے رسول تسلیم کر لیں، یہ تو بشر ہے۔ تو بشر پر تو اللہ نے کبھی وحی نازل ہی نہیں کی۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بشر پر وحی آئی ہو۔ تو یہ کیسا بشر ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہ تم موسیٰ کو جانتے ہو، اس کی کتاب تورات کو بھی جانتے ہو، اور تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ موسیٰ بشر تھے۔ تو موسیٰ بشر تھے اور اس پر اللہ نے تورات نازل کی، تو پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی اور کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں ہو سکتی؟ تو جیسے جیسے ان کے اعتراضات سامنے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے جوابات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہوتا رہتا۔ کبھی وہ کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ تو رسول تو وہ ہونا چاہیے
کہ جس کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہو, آگے پیچھے نوکر چاکر ہو. ہم نے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں. تو یہ عجیب رسول ہے کہ اکیلا ہی پھر رہا ہوتا ہے اور ویسے ہی چل پھر رہا ہے, ویسے ہی کھا پی رہا ہے جیسے عام لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ایسے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک موقع پر یہ کہنے لگے کہ اس رسالت کے لیے اللہ کو یہی یتیم ہی نظر آیا تھا کہ اس یتیم کو رسول بنانا تھا. مکہ اور مدینہ, مکہ اور طائف, یہ دو بڑی بستیاں ہیں. ان بستیوں میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں. تو ان سرداروں کے پاس یہ رسالت اور نبوت آتی. قرآن نے ان کی اس بات کو حکایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے. کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ یہ قرآن جو ہے ان دو بڑی بستیوں کے بڑے لوگوں پر کیوں نازل نہیں ہوا. اور یہ بات ولید بن مغیرہ نے کہی تھی. ولید بن مغیرہ یہ مکہ کا سردار تھا. تو اس نے کہا کہ میں مکہ کا بڑا سردار ہوں اور طائف کا سردار جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی ہے. تو اگر یہ قرآن نازل ہونا ہوتا, یہ نبوت ملنی ہوتی, تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ملنی چاہیے تھی. تو اس کے لیے اس یتیم کو ہی چنا گیا ہے. تو پھر کبھی یہ اعتراض کرتے کہ اگر یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے تو چاہیے کہ جب یہ باہر نکلے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہو جو اس کا باڈی گارڈ بھی ہو, اس کی حفاظت بھی کرے اور ہر وقت وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے. تو کوئی اس کا پروٹوکول نہیں ہے. کہتے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے لگا دیا. پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے رسول مان لیں, اس بیچارے کے پاس نہ کوئی دنیا کا مال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا رسول ہو جس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں, ایک خزانے کا مالک ہو. او یکون لہ کنز, کسی خزانے کا مالک ہو اور مالدار آدمی ہو, اس کو رسول ہونا چاہیے تھا. کبھی کہتے ہیں کہ او تکون لہ جنت یأکل منہا, کہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے باغات ہوں اور اپنے باغات کے پھل وہ کھاتا ہو. پھر ایک موقع پر کہنے لگے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے سامنے زمین سے ایک چشمہ نکال کر نہ دکھاؤ. زمین میں ایک چشمہ نکال کے دکھاؤ, پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. اور کہتے ہیں کہ او تکون لہ جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تمہارے نبی ہونے کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ تیرا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اور پھر اس باغ کے اندر نہریں چل رہی ہوں. تو یہ تمہاری ٹھاٹ باٹ ہو تو پھر ہم مانیں گے تو واقعی تو اللہ کا نبی ہے. اور پھر ایک موقع پر کہنے لگے اچھا تو کہتا ہے نا کہ قیامت کے دن آسمان ٹوٹ جائے گا اور یہ فلاں ہو جائے گا, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. تو ایسا ہے کہ تو ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا کے دکھا, اگر تو ایسا کر لے گا تو ہم مانیں گے ہاں واقعی تو سچا نبی ہے. اور پھر ایک موقع پر کہتے ہیں کہ تم اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دکھا دو, ایک لائن میں وہ سب کھڑے ہوں اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو بھی اور اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھ لیں, پھر ہم مانیں گے تو نبی ہے. پھر کہتے ہیں کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارے رہنے کے لیے جو مکان ہے وہ بھی بالکل سادہ سا ہے, کہ نبی کا مکان تو جو ہے وہ بہت عالی شان ہونا چاہیے. کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف, کہ تمہارا گھر جو ہے سونے کا ہونا چاہیے, سونے کا گھر ہو تو پھر پتہ چلے کہ ہاں یہ کسی نبی کا گھر ہے. کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ, پھر ہم آپ کو تمہیں نبی مانیں گے. صرف آسمان پر چڑھنے پر ہی اکتفا نہیں, آسمان پر چڑھو
وہاں سے ایک کتاب لے کر آؤ اور اس کتاب کو ہم پڑھیں جس میں یہ لکھا ہو کہ محمد سچا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے ہر چیز ہر کام کرنے پہ قادر ہے، تو ایسا ہے کہ ہمارا مکہ شہر جو ہے یہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، تو ان پہاڑوں کو تمہارا رب بالکل برابر کر دے اور یہ ہموار زمین بن جائے تاکہ ہم اس زمین پر کھیتی باڑی کر سکیں۔ یعنی اس طرح کے سوالات اور عجیب قسم کی باتیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، اسلام کے لیے نہیں کر رہے تھے، صرف آپ کو عاجز کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے لیے یہ سارے مطالبات وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو جب ان کے یہ سارے مطالبات سامنے آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ جواب دیتے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے محمد ان کو کہہ دو، یہ ان کے جو مطالبات ہیں نا، یہ کہہ دو کہ میں ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا یہ منصب نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے، میرا جو منصب ہے وہ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے، وہ اگر قبول کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے بھی ان کے ان اعتراضات اور ان کے ان مطالبات کے جواب میں فرمایا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے، پورے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی امتوں میں لوگوں نے اس طرح کے اپنے نبیوں سے مطالبات کیے تھے، تو ہم نے ان کے مطالبات پورے کیے، مطالبات پورے ہونے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی اسی قبیل کے لوگ ہیں، ان کے سارے مطالبات ہم پورے بھی کر دیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق فرشتے بھی اتار دیں اور ان کے مطالبے کے مطابق ہم ان کے مردوں کو زندہ کر دیں اور ان کے وہ مردے ان سے باتیں بھی کریں اور جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں سب کچھ ہم ان کے سامنے بالکل واضح طور پہ لا کر پیش کر دیں، اس کے باوجود بھی ما کانوا لیؤمنوا، یہ کافر جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف انکار کے لیے کر رہے ہیں اور یہ سچے دل کے ساتھ ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی دعوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اپنی پورے زوروں پر ہے اور ہمارے تمام ہیلے بہانے جو ہیں یہ کسی کام نہیں آ رہے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کے لیے کچھ اور بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو خیر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ محمد جو قرآن سناتا ہے نا، اس قرآن کی آواز کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، جب بھی قرآن سنائے ایسا شور کرو کہ قرآن کی آواز ہمارے شور میں دب کر رہ جائے۔ تو لہذا انہوں نے اپنی اس مہم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دیکھتے کہ آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا دعوت کے میدان میں آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں تو وہاں یہ لوگ شور و غل شروع کر دیتے، کوئی گانے گانا شروع کر دیتا تو کوئی کھیل تماشا کرنے لگ جاتا، اتنا شور کرتے کہ کوئی شخص قرآن کی آواز نہ سن پاتا۔ قرآن نے ان کے اس رویے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کافر کہنے لگے کہ قرآن نہ سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔
यानी वो समझते थे शायद हम इस तरह से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर गालिब आ जाएं और इनकी दावत दब कर रह जाए, बल्कि वो एक कदम और भी आगे बढ़े। उन्होंने जब वो नबी अलैहिस्सलाम का कुरान सुनते तो सिर्फ शोर नहीं बल्कि वो कुरान को गाली देना शुरू हो गए। कुरान को गाली देते, कुरान को नाजिल करने वाले को गाली देते यानी अल्लाह को गाली देते, और कुरान को लाने वाले जिब्रील को गाली देते। यानी इन तीन कुरान को, अल्लाह ताला को और जिब्रील अलैहिस्सलाम, इनको वो गालियां देते। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को नई तालीमात आपके लिए नाजिल फरमाई। फरमाया कि वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। ए मोहम्मद, जब आप कुरान पढ़ें तो बहुत बुलंद आवाज से ना पढ़ा करें, ताकि तुम्हारे कुरान की तिलावत की आवाज इन कुफार तक न पहुंचे। जब ये आवाज सुनते हैं तो गालियां देते हैं, तो आप अपनी आवाज को थोड़ा पस्त रखिए। वला तुखाफित बिहा, और इतना पस्त न रखिए कि आपके परस्तार और जानिसार सहाबा जो कुरान सुनना चाहते हैं कि उन तक भी आवाज ना आए। यानी कि आप दरमियानी आवाज में कुरान पढ़ें कि आपके सहाबा उसको सुन लें और ये काफिर जो दूर बैठे हैं वो आपकी आवाज को न सुन पाए। तो एक मौका पर मुसलमानों ने कुफार के बुतों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो कुफार ने इसके रद्द अमल में अल्लाह को गाली देना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करके मुसलमानों को हिदायत दी, कि वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि तुम इन कुफार को और इनके माबूदों को गाली मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये अपनी दुश्मनी और जहालत की वजह से अल्लाह को गाली देंगे। तो ये सिलसिला मक्की जिंदगी में मुसलसल चल रहा था, और एक से बढ़कर एक हर कोई इस कोशिश में था कि मेरा कोई हरबा कारगर साबित हो और इस दावत के सामने बंद बांधा जा सके। तो इन कुरैश के इन शयातीन में से एक नजर बिन हारिस था। नजर बिन हारिस रिश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटा था, और इसका शुमार मक्का के सरदारों में भी होता था, और परले दर्जे का शैतान और इस्लाम दुश्मन था। इसने सोचा कि कुरान की दावत को रोकने के लिए कुरान के मुकाबला में कुछ चीज पेश की जाए। चुनाचे इस सोच को लेकर वो इराक जाता है। इराक के शहर हीरा के अंदर उसने जाकर वहां के पुराने बादशाहों के किस्से कहानियां और उनकी तारीख को पढ़ा, सीखा। तो उनके किस्से कहानियां लेकर फिर दोबारा वो मक्का में आ गया। तो उसका काम ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महफिल में कुरान सुनाते, इस्लाम की दावत पेश करते, तो जब आप चले जाते तो ये उसी मजलिस में आकर बैठ जाता और उनको उन बादशाहों के रुस्तम और असफंदयार और इस तरह के गुजरे हुए जो मुल्क फारिस के बादशाह थे उनके किस्से कहानियां सुनाता, और कहता, आना वल्लाही या माशर कुरैशिन अहसनु हदीसन मिन्हु। ओ कुरैशियो, मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें मोहम्मद की तिलावत से ज्यादा अच्छी हैं। तो इस तरह से उसने कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में भी नाकाम रहा। फिर उसने कोशिश ये की कि उसने दो औरतें तैयार की जो गाना और रक्स करना जानती थी। वो जिसको देखता कि ये कुरान में दिलचस्पी ले रहा है तो एक औरत उसके पीछे लगा देता। वो औरत उसके गाने सुनाती और उसके सामने नाचती और उसको अपनी तरफ माइल करती। तो इस तरह भी उसने कोशिश की कि लोगों को कुरान से दूर किया जा सके, लेकिन ये सारी कोशिशें की रायगा और बेकार जाती रही। फिर आखिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला और कहने लगे कि ये हमारे सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं, चलें अब हम कोई और उसलूब इख्तियार करते हैं। लिहाजा उन्होंने तरगीबात देना शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरगीब देते हैं, कोई लालच देते हैं कि शायद कि वो इस लालच में आकर अपनी दावत को छोड़ दें।
चुनाचे फैसला हुआ और इस काम के लिए, इस मिशन के लिए उन्होंने उत्बा बिन रबिया को तैयार किया। चुनाचे उत्बा बिन रबिया ये सरदारान कुरैश में से है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, आकर कहता है ए भतीजे, यब्ना अखी, इन्नका मिन्ना, तू हमारा ही बेटा है, लेकिन तूने काम ऐसा कर दिया है कि हमारी वहदत को पारा पारा कर दिया है। तो बतला, इस सारे मामलात के पीछे अगर तुम्हारा कोई जाती मकसद है, कुछ तुम लेना देना चाहते हो, तो बात करो, हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माल चाहिए, जमाअना लका हत्ता तकूना अक्सरना मालन, अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ तुम माल के हुसूल के लिए कर रहे हो, तो हम तुम्हें इतना माल देंगे तो हम सब में से तुम ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे सरदार चौधरी और तुम्हारे पास मक्का की अरबों की चुदराहट आ जाए, तो हम सवदना का अलैना, हम आपको अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं और तुम्हारे हुक्म अदूली नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम बादशाह बन जाओ, तो मल्लकना का अलैना, हम तुम्हें अपना बादशाह भी तस्लीम कर लेते हैं। अगर ये बात है कि तुम्हारे पास कोई जिन या परी आती है और तुम उसके सहर में मुब्तला हो, तो हम तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हैं, ताकि तुम उस जिन के सहर से बाहर आ सको। और अगर तुम चाहते हो कि किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना, एक नहीं, हम तुम इशारा करो कि कुरैश के जिस घराने से तुम जिस लड़की की तरफ इशारा करो, एक नहीं, हम 10 लड़कियों की का निकाह तुमसे करने के लिए तैयार हैं। तो इन तरगीबात के जवाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। जब उत्बा ने अपनी बात को पूरा कर लिया, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत, सूरह मोमिन की तिलावत शुरू कर दी। आपने इब्तिदाई 13 आयत की तिलावत फरमाई। तो इन आयत को सुनकर जब आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत पर पहुंचे, फ़इन अअरदू फ़कुल अंदरतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद, अगर ये दावत को कबूल करने से एराज करते हैं, तो इनको कह दो कि तुम्हारे पास वैसा ही अजाब आएगा जैसा कौम आद और कौम समूद के पास आया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत तिलावत की, तो देखा कि वो उत्बा बिन रबिया, उसके ऊपर एक खौफ तारी है, और ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि अमलन उसके ऊपर वो अजाब नाजिल हो चुका है जो आद और समूद की कौम आद और समूद के ऊपर नाजिल हुआ था। एक रिवायत के मुताबिक उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे गुजारिश की कि आप इससे आगे मत पढ़ें, यानी उसको सुनने की सकत बाकी ना रही। कुरान सुनने के बाद ये उत्बा खामोशी से उठ जाता है, और उधर कुरैश इस इंतजार में है कि उत्बा क्या खबर लेकर आता है, कैसी डील होती है मोहम्मद से। तो लेकिन कहते हैं कि वो जब उत्बा वापस गया, तो आपस में ये सरदार कहने लगे, उत्बा जिस चेहरे से गया था, ये उत्बा का वो चेहरा नहीं है, ये बदला हुआ है। तो आकर उत्बा ने कहा, ऐ सरदाराने कुरैश, मैंने जो कुछ सुना है उसके नतीजा में मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि ना तो वो शायर है, ना वो जादूगर है, और ना ही वो काहिन है। ये कलाम बड़ा ही अजीब कलाम है। तो मेरी राय ये है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब उत्बा की इन बातों का अबू जहल को पता चला, तो वो उत्बा के पास आया, आकर कहने लगा, उत्बा, तेरी कौम कहती है कि हम तुझे कोई माल जमा करके दे दें। कहने लगा, मुझे माल की क्या जरूरत है। कहने लगा, लगता है कि मोहम्मद ने तुम्हें किसी माल का लालच दिया है कि तुम्हारे ख्यालात ही बदल गए हैं। कहने लगा, ये बात नहीं है, बल्कि मोहम्मद का कलाम जो वो सुनाता है, उसकी शिरीनी और मिठास इतनी है कि कोई इंसान भी उससे मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकता। तो ये कलाम जो है ये गालिब होकर रहेगा। तो उस वक्त उन्होंने इसको भी तस्लीम कर लिया कि वाकईतन ये कलाम जो है
یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس کے بعد اور بھی ان کی کوششیں ہیں, وہ سودے بازی بھی کرتے ہیں اور بھی اپنے حربے استعمال کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. میں شیخ محترم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ اگلے ہفتے بھی ہمیں انشاءاللہ اسی ٹائم پہ اٹینڈ کریں اور مجلس خاتمے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک